الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصہ فعل کے 2 لیسن ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے فعل کی بنیادی شکل، اس کی تعریف اور اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی کی گردان کو سیکھا بھی، تھوڑا پریکٹس بھی کیا 2 لیسن میں ڈیوائیڈ کر کے۔ جو اس کے 14 صیغے ہیں مختلف، وہ مذکر مؤنث کے حساب سے، واحد تثنیہ جمع کے حساب سے، اور غائب حاضر اور متکلم کے حساب سے۔ تو وہ جو 14 صیغے بنتے ہیں فعل ماضی کے، وہ ہم نے سیکھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور مختلف جو صورتحال ہو سکتی ہے فاعل کے حساب سے ماضی میں جو کام ہوا ہے، اس کا جو مناسب اس کے لیے صیغہ ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اگر کوئی کمی ہے تو آپ اس کو پریکٹس کریں اور اس کمی پہ قابو پا لیں، تاکہ جو ہم آگے بڑھیں پھر یہ کمی آپ کے آڑے نہ آئے، کیونکہ یہ ایک بنیادی شکل ہے۔ آج کا لیسن ہمارا نسبتاً مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے جو ہم جلدی سے ختم کر لیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ایکسرسائز بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس فعل ماضی کی گردان پہ مزید کام کریں، اور ہوم ورک کے طور پر اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں گا، تو آپ اس کی مدد سے اس کی گردان کی مزید پریکٹس کر لیجیے گا، تاکہ پھر جب ہم آگے بڑھیں تو آپ کو یہ پیچھے والی کمی محسوس نہ ہو اور آگے جا کے کوئی مشکل نہ آئے۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں مزید بلا تاخیر، اور وہ ہے ہمارا لیسن نمبر 3، اور تیسرا لیسن ہمارا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ بہت آسان اور مختصر ہے، اور یہ ہے فعل کی اقسام۔ اچھا، ویسے تو ہم فعل کی بات پہلے کر چکے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے، یعنی ورب ہے جو کام کا کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی ان کی جس کو مادہ کہتے ہیں، یہ ہم پہلے لیسن میں ہی پڑھ چکے ہیں، اور تھوڑا سا ہم نے اشارتاً یہ جو ہے نا سے حرفی کی بات بھی کی تھی، اور کہا تھا کہ 4 حرف والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو تھوڑا سا آج ہم پھیلا کے کریں گے کہ جو حروف مادہ ہیں یعنی روٹ لیٹرز، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا رباعی مجرد۔ اچھا، ثلاثی جو ہے یہ 3 سے بنتا ہے، عربی میں کہتے ہیں نا ثلاثہ، 3 کو۔ تو مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف یا اونلی، اور رباعی کہتے ہیں 4 کو، اور مجرد کا مطلب وہی فقط یا صرف۔ تو یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو ثلاثی ہیں، اور کچھ افعال جو ہیں وہ ایسے جو رباعی ہیں، یعنی روٹ لیٹرز 3 حرفوں والا بھی پھر بنتا ہے اور 4 حرف والا بھی، لیکن 3 حرف والے اکثریت میں ہیں، 4 حرف والے بہت اقلیت میں ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں رباعی مجرد اور ثلاثی مجرد کی۔ تو اس کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو پہلی چیز ثلاثی مجرد کو اگر ہم لے لیں تو یہ ہے 3 روٹ لیٹرز، ٹھیک ہے۔ ثلاثی جس کے معنی ہے 3 اور مجرد کے معنی ہے صرف، یعنی 3 حرف یا سے حرفی فعل، گویا وہ فعل جس کے ماضی کا پہلا صیغہ صرف 3 بنیادی حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبہ، حاسبہ، شاربہ، یہ چیز ہم 2 پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں
یہ اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں، جیسے جالسا ہے، قرا ہے، ٹھیک ہے، خارجہ ہے. تو یہ سارے کے سارے 3 حرف والے ہیں. یعنی ان میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی فعل ہوتا ہے تو وہ اکثریت اس افعال کی ایسی ہے جو 3 حروف والے ہوتے ہیں، کہ یعنی اس میں سے آگے الفاظ بنتے ہیں لیکن بنیاد ان کی وہی 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جس کو ہم مادہ کہتے ہیں اس کا. تو یہ جو مثالیں ہیں، ذاہبا وہ گیا، حاسبا وہ سمجھا یا اس نے حساب لگایا، شاربا اس نے پیا، یا مزید جو ہم نے کافی ساری مثالیں اب تک پڑھی ہیں فعل کی، وہ سارے کے سارے سے رکھی ہیں، یعنی ثلاثی مجرد ہیں. اور عربی کے تقریباً 99% الفاظ ثلاثی مجرد پر مشتمل ہیں. تو آپ کو کبھی کبھار کسی رباعی مجرد سے واسطہ پڑے گا، ورنہ زیادہ تر الفاظ یعنی جو افعال ہیں وہ ثلاثی مجرد ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ثلاثی مجرد کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اوزان پڑھے تھے کہ جی ایک فاعلہ کا وزن ہے، ٹھیک ہے، پھر فاعیلہ کا وزن ہے، اور پھر فاعولہ، یعنی پہلا فا آخری لام اور بیچ والا جو عین ہے. عین کلمہ پہ کہیں زبر آ رہی ہے، کہیں زیر لگ رہی ہے اور کہیں پیش آ رہا ہے، لیکن پہلے اور آخری پہ زبر ہے. تو ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ فا عین لام کی مثال دے کے تو یہ وزن بنایا گیا ہے، اور مادہ بھی اسی لحاظ سے فا عین لام ہی کہلاتا ہے. اچھا، الفاظ تو چینج ہوں گے، یعنی افعال سارے مختلف ہوں گے، لیکن ہم جب بات کریں گے نا اس سے حرفی لفظ کی، تو اس کے جو 3 حروف ہوں گے ان کو ہم فا عین اور لام ہی کہیں گے. یعنی جیسے یہ داربا ہے نا، اب داربا میں ویسے تو داد، را اور با ہے، لیکن ہم نے کیا کہنا ہے کہ پہلا جو اس کا فا کلمہ ہے وہ داد ہے، اور عین کلمہ را ہے، اور لام کلمہ با ہے. یعنی فا عین لام کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا حرف ہیں کسی بھی ثلاثی مجرد فعل کے. اسی طرح دوسری مثال جیسے یہ لکھی ہوئی نا سامعہ، اب اس میں فا کلمہ کیا ہے؟ سین، عین کلمہ کیا ہے؟ میم، اور لام کلمہ عین. یعنی اگر فرض کیا میں اگلا یہ ہے جیسے شاروفا، تو اب میں اگر کہوں اس میں لام کلمہ کیا ہے تو آپ نے تیسرا دیکھنا ہے، فا. اگر میں کہوں عین کلمہ کیا ہے تو وہ را ہے بیچ والا، اور فا کلمہ کیا ہے؟ شین. تو فا عین لام یہ ترتیب سے 3 حروف کسی بھی ثلاثی مجرد کے فعل میں بنیادی طور پر سمجھے جائیں گے، اور اسی بنیاد پہ ہم کسی بھی سے حرفی لفظ کا جب ہم نے کہنا ہو نا کہ پہلا، دوسرا یا تیسرا حرف، تو اس کا نام ہے فا عین لام. یہ آپ نے دوسری بات، یعنی ماضی کی گردان کے بعد یہ دوسری اہم بات ہے کہ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. ٹھیک ہے، جیسے یہ 3 کی مثالیں میں نے دی نا، داربا اس نے مارا، تو داد فا کلمہ ہے، اس میں را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو اسی طرح سامعہ میں اس نے سنا تو اس کا سین جو ہے وہ فا کلمہ ہے، میم یعنی دوسرا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور عین جو ہے وہ جو تیسرا ہے وہ لام کلمہ ہے. پھر شاروفا میں شین جو ہے وہ فا کلمہ ہے کیونکہ پہلا ہے، را بیچ والا ہے تو وہ عین کلمہ کہلائے گا، اور آخر میں جو فا ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا. تو پہلا، دوسرا اور تیسرا کیا ہم کہیں گے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ثلاثی مجرد کے حوالے سے دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل میں نئے معنی پیدا کرنے کے لیے، نئے سے مراد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی اگر چینج لانی ہو. ایک تو ہے نا ماضی کے لحاظ سے، بیسیکلی ہم جیسے داربا ہے تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، خراجہ وہ نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا، اکالا اس نے کھایا. لیکن اب ہر دفعہ ہم یہ معنی تو نہیں نا چاہیں گے کہ کوئی جملہ بنانا، تو تھوڑا سا جملہ ہٹ کے بھی ہوگا، کبھی اس میں کمی ہوگی، کبھی اس میں بیشی ہوگی. تو وہ جو معنی پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ اس میں ایڈ کریں گے
تو وہ پھر ثلاثی مجرد نہیں رہے گا. ثلاثی مجرد کا مطلب یہی ہے کہ فقط 3 حروف یعنی 3 سے زیادہ نہ ہو. تو ہم 3 حروف جو بنیادی ہیں ان میں مزید 1 یا 1 سے زیادہ حروف کا اضافہ کریں گے تو اس سے نئے فعل بن جائیں گے اور اس سے معنی ہم جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس جملے میں معنی اس حساب سے پھر ہم ثلاثی مجرد کو تھوڑا سا آلٹر کر کے چینج کر کے استعمال کر لیں گے. اور جب ہم 3 حروف میں کچھ ایڈ کریں گے تو اس کو کہیں گے ثلاثی مزید فی افعال یعنی ثلاثی مزید فی. مزید آپ جانتے ہیں ہم زیادہ سے ہے اور فی ہی اس میں یعنی ثلاثی فعل تھا ثلاثی مجرد اور اس میں اندر ہم نے کچھ زائد کر دیا کچھ زائد ڈال دیا تو وہ کیا بن گیا ثلاثی مزید فی. یعنی ایک ٹرم تو ہوگی نا ثلاثی مجرد وہ وہی ہے جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے. ضربہ کیا ہے ثلاثی مجرد غفرہ کیا ہے ثلاثی مجرد خرجہ ثلاثی مجرد. لیکن مزید فی کیا ہوگا جب اس 3 حروف میں کچھ ایڈ ہو جائے گا. اچھا وہ رباعی مجرد ایک الگ چیز ہے وہ بنیادی طور پر 4 حروف ہوں گے جس کی بات ابھی ہم یہ نیچے بعد میں کرتے ہیں یا یہ جو اسی پیج کے دوسرے حصے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن رباعی مجرد اور چیز ہے وہ بنیادی طور پر روٹ لیٹرز ہی 4 ہیں. لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ثلاثی مجرد کی جس میں روٹ لیٹر تو 3 ہیں لیکن ان 3 لیٹرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم اپنے مقصد کے لیے کچھ ایڈ کریں گے تو وہ مزید فی کہلائے گا ثلاثی مزید فی. اس کی مثالیں یہ دیکھیے جیسے ثلاثی مجرد فعل ہے غفرہ اس نے معاف کیا غفرہ اس نے معاف کیا. اب اس سے اگر ہم مزید کوئی معنی پیدا اب اس نے معاف کیا تو ایک مقصد پیدا ہو گیا نا کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے فلاں کو معاف کیا تو وہ تو ہو جائے گا غفرہ. لیکن اگر فرض کیا کہنا ہو کہ اس نے معافی مانگی اب اس نے معافی مانگی تو پھر ہم غفرہ نہیں کہیں گے. اس کے لیے کیا ہے استغفرہ. یہ ویسے یہ جو مختلف شکلیں ہیں نا ثلاثی مزید فی کی یہ ہم پورا ایک چیپٹر آگے جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں صرف سمجھنے کے لیے کہ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد میں کیا فرق ہے یہ صرف اس کی مثالیں ہیں بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھ لینا. تو استغفرہ اب اس میں ایکچولی غفرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ آخری 3 حروف وہی ہیں لیکن الف سین اور تا جو شروع میں لگے نا اس سے طلب کے معنی پیدا ہوئے یہ حروف زائد ہیں. تو اب غفرہ کے ساتھ 3 تھے تو اب یہ 3 حروف شروع میں ایڈ ہوئے استا تو 6 بن گیا 3 سے تو یہ کیا کہلائے گا ثلاثی مزید فی. تو اس کا معنی کیا ہے اس نے مغفرت طلب کی یا اس نے بخشش چاہی. دوسری مثال کیا ہے استغفارن. اب یہ غفرہ سے بالکل شکل ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ہے یہ ثلاثی ہی اس کو ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے. اب مجرد ہٹ گیا تو اب یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی یعنی غفرہ سے ایک تو شروع میں یہ بن گیا وہی الف سین تا ایڈ ہوا ہے اور پھر یہ غفارن کی شکل بن گئی. یہ مصدر ہے ایکچولی یعنی فعل ہے لیکن یہ اسم کی شکل کا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں جس سے مزید پھر بنتے ہیں. تو استغفارن یعنی معافی طلب کرنا. استغفارہ جو اوپر تھا نا وہ تو ہے معافی طلب کی یعنی یہ ماضی کا ایک فعل بن گیا لیکن استغفارن توبہ طلب کرنا معافی طلب کرنا اس میں بھی یہی الف سین اور تا حروف زائد ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے نصرہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں بظاہر یہ 3 ہی لگ رہے ہیں نون صاد اور را لیکن ایکچولی بیچ میں اگر دیکھیں جو صاد ہے اس کے اوپر تشدید ہے تو یہ ہے نصرہ. اب نصرہ سے کیا ہوا ہے کہ صاد 2 بار آ گیا تو اس کا مطلب یہ بھی مزید فی بن گیا. یہ ثلاثی مجرد نہیں کیونکہ اس میں نون ہے اور صاد ہے اور پھر را ہے یعنی اس میں نون اور صاد اور را تو اس طرح سے یہ 4 ہو گئے ہیں. صاد جو ہے یہ 2 بار آیا ہے تو اس کا مطلب ہے نصرانی بنانا کسی کو نصرانی بنانا ٹھیک ہے یعنی عیسائی بنانا. تو یہ نصرہ اور نصرہ میں کتنا فرق ہو گیا معنی کے لحاظ سے. تو یہ صرف یہ جو صاد ہے نا یہ ڈبل ہو گیا تو یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے. اس سلسلے میں جو آخری مثال ہے وہ ناصرہ. اب یہ ناصرہ نہیں رہا بلکہ ناصرہ نون کے بعد الف ایک ایڈ ہو گیا تو ناصرہ کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا.
ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور ناصرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی دو لوگ انوالو ہو گئے اس میں۔ اب ناصرہ تو ایک ہے نا فاعل، اس نے مدد کی، بات ختم ہوگی، لیکن ناصرہ دو لوگ ہیں، ایک نے دوسرے کی مدد کی، تو اس میں بھی ایک الف اضافی ہے، تو یہ بھی ثلاثی مزید فی کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد ہو گیا، اس کے بعد ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے رباعی مجرد۔ شروع میں نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ رباعی کا مطلب ہوتا ہے چار، مجرد کا مطلب وہی اونلی، یعنی جب اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے اونلی فور۔ تو یہاں پہ چار روٹ لیٹرز والا جو فعل ہوگا اس کو کہیں گے رباعی مجرد۔ تو ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد یہ بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ تو رباعی جس کے معنی ہے چار، اور مجرد کے معنی ہے صرف، یعنی چار حرفی فعل۔ اصل بات یہ ہے چار حرفی فعل، گویا وہ فعل جس کے ماضی کا پہلا صیغہ صرف چار حروف پر مشتمل ہو، وہ افعال رباعی مجرد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، دہرجا وہ لڑکھڑایا، ترجمہ اس نے ترجمہ کیا، ہر والا وہ تیز چلا، بسملہ اس نے بسم اللہ پڑھی۔ اب یہ چاروں پہ اگر آپ غور کریں تو دہرجا میں دال ہا را جیم چار حروف ہو گئے نا، یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بنیادی تین روٹ لیٹر نہیں ہے، بلکہ یہ چاروں کے چاروں ہی روٹ لیٹر ہیں۔ اسی طرح ترجمہ، اچھا ترجمہ جو ہے یہ تو جانا پہچانا لفظ، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ترجمہ، یعنی ٹرانسلیشن۔ تو باقی آپ ہرولہ، بسملہ، دہرجہ یہ کوئی اتنے معروف کلمات نہیں ہیں۔ تو اس لیے جیسا شروع میں کہا گیا کہ 99% ثلاثی مجرد ہی ہوتے ہیں، اور اس سے پھر مزید فی کر کے تو دیگر معنی پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن چار جو روٹ لیٹرز والے حروف ہیں یعنی جو افعال ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کے سامنے کو آئے گا عام عربی میں بھی، اور قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر بھی آپ کو زیادہ تر سے حرفی الفاظ ہی ملیں گے۔ تو رباعی مجرد کے فعل میں پہلے تین حرفوں کے نام بھی یہی ہوں گے۔ اب بات وہ کر رہے ہیں ہم جو فا، عین اور لام کلمہ والی، یعنی سے حرفی میں تو پہلا کلمہ فا کہلائے گا، دوسرا عین، تیسرا لام، لیکن جب چار ہوں گے تو پھر کیا کریں گے کہ پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ، بالکل ویسے ہی جیسے ثلاثی مجرد میں۔ لیکن اب اس میں چونکہ چوتھا بھی ہے تو چوتھے کو بھی لام کلمہ کہا جائے گا، تیسرا بھی لام کلمہ، چوتھا بھی لام کلمہ، پہلا فا، دوسرا عین کلمہ۔ تو جیسے تو اس کا وزن کیا بنائے گا؟ فعللا، یعنی ویسے ہم اگر ثلاثی مجرد کا جیسے خارجہ ہے تو ہم اس کا وزن کیا کہیں گے؟ فعلا، ٹھیک ہے، سامعہ ہوگا تو فعیلا، ٹھیک ہے، کروما ہوگا تو فاولا۔ لیکن اب ان کا وزن کیسے کہلائے گا؟ چار حرف والا جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے فعللا، کیونکہ آخری دو جو ہیں وہ دونوں کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو جیسے یہ دیکھیے دہرجہ میں کیا ہے؟ پہلا دال جو ہے فا کلمہ ہے، ہا عین کلمہ ہے، را جو ہے لام کلمہ ہے، اور را بھی لام کلمہ ہے، بلکہ یہاں اصل میں جیم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو دال فا کلمہ ہے، ہا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، را جو ہے وہ لام کلمہ ہے، اور جیم یہ بھی لام کلمہ ہے۔ پھر ترجمہ جو ہے اس میں تا جو ہے فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، جیم لام کلمہ ہے، اور میم بھی لام کلمہ ہے۔ تو ہر والا میں ہا فا کلمہ ہے، عین را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، واو جو ہے وہ لام کلمہ ہے، اور لام تو لام کلمہ ہے۔ یعنی اس میں صرف یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ پہلے تین جو حروف ہوں گے رباعی مجرد میں وہ تو وہی فا، عین اور لام کلمہ کہلائیں گے، اور چوتھا حرف بھی پھر سے لام کلمہ کہلائے گا، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعللا۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے نا، اس میں بہت مختصر اتنا ہی ہے ہمارا موضوع۔ یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے اور رباعی مجرد کیا ہوتا ہے۔ رباعی مجرد کو ہم نے صرف مجرد کی حد تک دیکھا ہے، جبکہ ثلاثی مجرد میں ہم نے ثلاثی مزید فی کی بات بھی کی، اور یہ بیسک انٹروڈکشن ہے۔ ان کی ڈیٹیل آپ کو سمجھ آتی جائے گی، جو ہم آگے پڑھیں گے یہ بار بار چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا مضمون دیا گیا ہے، یہ حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ آپ دیکھیے اس میں اس کا کچھ استعمال ہے فعل کا، وہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری حدیث اس لیسن سے متعلق ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک تو حدیث رسول اس بہانے ہم پڑھ لیں گے اور اس کا ترجمہ ہمیں پتہ چل جائے گا، دوسرا کچھ نہ کچھ اس لیسن سے بھی تعلق ہوگا۔ تو حدثنا عبداللہ بن یوسف رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ یعنی عبداللہ بن یوسف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو، انہوں نے کہا ان اللہ عز و جل قال، بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا، یہاں سے تو اب اس کا ترجمہ یہاں سے کیا ہے کہ جب انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے یہاں سے اذا سے اگر دیکھیں تو جب، اذا کا مطلب جب ابتلیتو، میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء کے بارے میں آزماتا ہوں، ابتلیتو آزماتا ہوں، عبدی اپنے بندے کو، بے حبیبت یعنی اس کی دو محبوب چیزیں، تو یہاں مراد یہ آنکھوں جو ہے نا بریکٹ میں لکھا ہوا اس لیے کہ یہاں آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے مراد آنکھیں، آزماتا ہوں فصبر، اور اگر وہ صبر کرے، یعنی جب میں نابینا کر دیتا ہوں، دو آنکھیں ضائع کر دیتا ہوں کسی کے، تو اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے عوضتہ، تو میں اس کا بدلہ دیتا ہوں منہما، ان دو کے بدلے میں الجنہ، جنت۔ تو اس میں آپ یہ جو ایک تو ہو گیا نا کالا، یہ ہے اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ پھر سمیتو آپ پڑھ چکے ہیں، واحد متکلم، فعلتو، سمیتو میں نے سنا، اسی طرح ابتلیتو میں نے مبتلا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر فصبرا، صبرا اس نے صبر کیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، عوضتو یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ 3-4 افعال استعمال ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ جو ہے نا رب اشرح لی صدری، یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اس میں فعل ماضی نہیں ہے، یہ ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا لیسن جو ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے، یہ کچھ نئے کلمات ہیں آپ کے سیکھنے کے لیے، یہ آپ ان کو پڑھ کے یاد کر لیں تاکہ کہیں استعمال ہوں گے، بلکہ یہ قرآن پاک سے ہیں، اس میں کافی سارے الفاظ، تو وہ آپ کو قرآن سمجھنے میں مدد دیں گے۔ تو آج کا ہمارا اصل کام یہ بہت مختصر تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا، ثلاثی مجرد، مزید فی اور رباعی مجرد، یہ ہم نے ان کی جس بنیادی شکل اور اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات ہم نے سیکھی ہے، اور اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، آسان سا لیسن تھا، آج ہمارا یہ پورا ہو گیا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔